اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعماءہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلى قدرته وعلمه يحكم المصنوعات المتعالى عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ به الأرض والسماوات ونشكره على نعمه المتظاهرات المتواترات ونستعينه على دفع البأساء والضراء في جميع الحالات الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الآیات والبینات المکمل بطریقته وشریعته سائر الکمالات وعلى آلہ الہادین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم عن الضلالات اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات دعا ہے خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت دس کے بانیان علماء کرام ذاکرین اعظام محبان اہل بیت جہاں کہیں بھی اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہیں مولا سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائے ہم سب کو مقصد شہادت مظلوم کربلا سمجھنے کی سمجھانے کی اپنی زندگی کو کردار کو اس مقصد کے مطابق ڈھالنے کی مولا توفیق عطا فرمائے آیہ مجیدہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 189 یسألونک عن الأہلہ اے میرا حبیب یہ تم سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج ان سے کہہ دو یہ چاند لوگوں کے لیے وقت کے
معین اور مقرر کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور حج کے اوقات بتانے کا بھی ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی وأتوا البیوت من ابوابها۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کسی کے گھر میں دروازے کی بجائے پیچھے سے دیواریں پھلانگ کر کسی کے گھر میں داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں آئیں جو دروازے کے ذریعے سے آئیں، اور نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ معاذ بن جبل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صحابیوں میں سے تھے معاذ بن جبل۔ ایک روایت یہ ہے کہ معاذ بن جبل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر گزارش کی کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ چاند کیا ہے، کیوں ہے یہ گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے، کم ہو جاتا ہے بڑھتا بھی ہے، بڑھ کر مکمل ہونے کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ایسا کیوں ہے اور اس کا فائدہ کیا؟ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے یہ پوچھا کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، کم ہونا، زیادہ ہونا یہ کیا ہے، کیوں ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو خالق کائنات نے اس آیہ مجیدہ کو نازل فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ چاند جو ہے یہ لوگوں کے وقت معین، اپنے اپنے امور کے اوقات اور وقت معین کرنے کا ایک ذریعہ، اس کے ذریعے آپ وقت معین کر سکتے ہیں، اور حج کے بیان کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ چاند کے طلوع ہونے اور درجہ بدرجہ بڑھنے، 14 تاریخ کو مکمل ہونے اور 14 تاریخ کے بعد پھر اس کے آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جانا، اس میں اوقات کی تعیین اس طرح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے آپ اپنے تجارتی معاملات طے کر سکتے ہیں کہ چاند کی فلاں تاریخ کو اور فلاں وقت کو، جب چاند کی فلاں تاریخ ہوگی اور چاند آسمان پہ فلاں مقام پہ پہنچ چکا ہوگا، تو یہ آپ اس کی تعیین کر سکتے ہیں کہ فلاں وقت میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا اور میرا یہ معاملہ جو ہے فلاں وقت تک ہو جائے گا یا فلاں وقت کو ہوگا۔ کسی کے ساتھ عہد و پیمان، اور اس کے بعد تجارتی معاملات آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ جنس مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں 3 ماہ کے بعد، اور 3 ماہ مکمل ہوں گے، 3 مرتبہ چاند طلوع کرے گا، اور تیسری مرتبہ جب چاند طلوع کر کے مہینے کی آخری ڈیٹ پہ پہنچے گا، تاریخ کو پہنچے گا، 3 مہینے مکمل ہو جائیں گے، تو میں تیرے اس سامان کی جو جنس میں نے خریدی ہے اس کی قیمت تجھے دے دوں گا۔ تو محل یہ وقت کی تعیین، عہد و پیمان کا تعین جو ہے وہ آسان کرنے کے لیے خالق کائنات نے یہ چاند کو چھوٹا کیا، اور اس چھوٹے سے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اس وقت تو آپ کے وقت کے معین کرنے کے کئی پیمانے ہیں۔ آپ کو عمومی طور پر چاند اور سورج کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا، آپ گھڑی دیکھ لیتے ہیں۔
گھڑی وہ ہو جو آپ کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، آج کل موبائل بھی ہے، موبائل اور بھی کئی طریقے ہیں جن طریقوں سے آپ وقت کی تعیین کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے جن پیمانوں کو ترجیح دی ہے وہ پیمانے طبعی فطری پیمانے ہیں۔ اسلام نے ان پیمانوں کو اور میزانوں کو ترجیح دی ہے جو فطری طبعی ہیں۔ اسی لیے اسلام اپنے بعض احکامات کو بالشت کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ اسلام فٹ نہیں کہتا، اسلام انچ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو فطری پیمانہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے دونوں قدموں کے درمیان میں ایک بالشت سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، مستحب ہے ایک بالشت سے زیادہ فاصلہ نہ ہو اور 3 انگشت سے کم نہ ہو۔ یہ وہ پیمانے جو تبھی انسان کے پاس موجود ہیں، کوئی انسان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت انسان کے پاس موجود ہیں۔ اسلام نے انسان کے لیے سہولتیں پیدا کی اور طبعی اور فطری پیمانے جو ہیں ان کو ترجیح دی۔ یا اسی بالشتوں میں آپ لے لیں، آپ نے پڑھا ہے کہ پانی جو ہے وہ کون سا پانی طاہر اور مطہر ہوتا ہے، تو وہاں ایک کر کہا گیا ہے کہ کر کی مقدار میں پانی ہو تو جتنی دیر تک اس میں نجاست گر جائے، جتنی دیر تک اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو، وہ نجس نہیں ہوتا۔ یہ کر کی مقدار کیا ہے؟ اس کر کی مقدار بھی اسی فطری پیمانے کے ساتھ اسلام نے بیان فرمائی۔ کیا 3 بالشت یا 3.5 بالشت دونوں ہیں۔ 3.5 بالشت چوڑائی ہو، 3.5 بالشت لمبائی ہو اور 3.5 بالشت گہرائی ہو۔ کوئی اتنا ظرف ہو، اتنا حوض ہو یا اس سے بڑا ہو تو وہ کر اتنی مقدار والا تو کر ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو کر سے زیادہ ہے۔ اس پانی کا یہ حکم ہے کہ اگر اس میں نجاست گر جائے، رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو یہ پانی پاک ہے۔ اس سے کم پانی ہو، یعنی کر سے پانی کم ہو تو نجاست گر جائے تو رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ بھی ہو تو وہ نجس ہو جاتا۔ اسی طرح اسلام نے خون کے جسم پہ کپڑے پہ لگ جانے کے بعد جو کہ خون نجس ہوتا ہے، جو مسلمان کو اور انسان کو سہولت دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ درہم بغلی سے وہ خون کم ہو تو معاف ہے۔ آپ کے لباس کو خون لگا ہوا ہے اور درہم بغلی سے کم ہے تو آپ اس لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ نجاست آپ کو معاف۔ درہم بغلی کیا ہے؟ انگوٹھے کا پورا، یہ والا، یعنی وہ خون جو خون انسان، جس خون کی نجاست انسان کو معاف ہے، اس خون کا پیمانہ بھی اسلام نے وہ بیان فرمایا جو طبعی فطری آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے۔ اسی طرح اسلام آپ کی نمازوں کے اوقات کو فطری چیزوں کے ذریعے سے، طبعی چیزوں کے ذریعے سے آپ کی تعیین کرتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب پڑھو گے، طلوع آفتاب سے پہلے آپ نماز فجر پڑھیں گے، وہ صبح کاذب کی وہ پو جو ہوتی ہے، وہ نشانی صبح کاذب سے پہلے نماز شب آپ پڑھو گے۔ وہ نشانیاں وہ بیان کی جن نشانیوں کو آپ کہیں سے حاصل نہیں کریں گے، آلریڈی آپ کو حاصل ہیں، یا تو آپ کے وجود میں حاصل ہیں یا اس آفاق میں حاصل ہیں، آپ ان کو دیکھ کر سکتے ہیں۔ یا سورج نصف النہار سے
زوال کر جائے مغرب کی طرف آپ نماز ظہر پڑھ سکتے. یہ فطری پیمانے ہیں. یہ فطری پیمانوں پہ اسلام نے اپنے احکامات کی بنیاد جو ہے ان پہ رکھی کہ ان کے اوقات کی تعیین، ان کے نجس اور پاک ہونے کی تعیین، ان کے زیادہ اور کم ہونے کی تعیین جو ہے وہ ان پیمانوں سے کریں جو پیمانے آلریڈی ہم نے بنا رکھے ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں. مسئلہ ہے چاند کے نظر آنے کا. تو چاند جو ہے یہ بھی ایک فطری پیمانہ ہے آپ کے نئے مہینے کے شروع ہونے کا. چاند آسمان پہ مغرب کی جانب طلوع ہو جائے تو آپ کا مہینہ شروع ہو گیا اور پچھلا مہینہ ختم ہو گیا. اس گھڑی سے بھی ایک مہینے کی تعیین. یہ جو آپ کی اسلامی یہ جو جنوری فروری انگلش مہینے ہیں، ان کے بجائے اگر آپ ڈیٹ اس گھڑی میں فٹ کر لیں چاند کی یکم پہ، یہاں بھی یکم لے آئیں، تو یہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ گھڑی بھی بتا دے گی کہ آج 29 ہے چاند کی، ممکن ہے آج چندر نظر آ جائے، یا آج 30 ہے چاند کی. لیکن وہ جو فطری پیمانہ ہے جو ہے نا تبھی اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا ہے، اس میں وہ طے شدہ امر ہے. چاند کے ثابت ہونے کے 4 طریقے بیان فرمائے علماء نے، اور علماء اپنی طرف سے نہیں بیان فرماتے، قرآن و حدیث و فرامین معصومین علیہ السلام کے تحت بیان فرماتے ہیں. انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے چاند ثابت. 2 عادل گواہ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، بشرطے کہ چاند کے جو اوصاف وہ بیان کر رہے ہیں ان دونوں کے آپس میں جدا نہ ہوں. چاند کے اوصاف میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات چاند کے رخ میں فرق ہوتا ہے. فلاں مقام پہ کھڑا ہو کر آپ نے دیکھا تو آپ کے چاند آپ کی دائیں طرف تھا سیدھا مغرب کی طرف، تھوڑا دائیں طرف تھا تھوڑا بائیں طرف تھا، یا بالکل سیدھا. ہوتا ہے نا ایسے، چاند آپ مغرب کی طرف سیدھا مغرب کی طرف آپ کھڑے ہو کر چاند دیکھتے ہیں تو بعض اوقات چاند آپ کے دائیں طرف نظر آتا ہے، بعض اوقات آپ کے بائیں طرف، بعض اوقات آپ کے سیدھا. تو 2 عادل گواہ گواہی دیں اور یہ کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو آپ سمجھیں کہ ان سے وضاحت طلب کر لینی چاہیے. اگر آپ کو یقین آ گیا ان پہ تو آ گیا. لیکن اگر آپ چاہیں کہ ان سے ہم مزید تحقیق کر لیں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ اس کو الگ کر کے پوچھیں آپ نے چاند دیکھا تو آپ کے کس طرف تھا، مطلب چاند کی شکل کتنی تھی، چاند بہت زیادہ باریک تھا یا تھوڑا موٹا تھا، چاند کی وہ جو شاخیں ہوتی ہیں تھوڑی اس طرف تھیں یا اس طرف تھی کنارے چاند کے. آپ دیکھ رہے تھے سیدھے مغرب کی طرف تو آپ کے تھوڑا دائیں طرف تھا. جب میں دونوں کے یہ اوصاف بتائے ہوئے آپس میں ایک ہی جیسے ہوں تو ان کی گواہی مان لی جائے گی. ٹھیک، اگر ان دونوں کے اوصاف بیان کرنے میں فرق آ جائے تو ان کی گواہی مانی نہیں جائے گی، چاند ثابت نہیں. نمبر 3، یا ایک گروہ کہہ دے کہ ہم سب نے چاند دیکھا ہے بھئی، اور آپ کو اس گروہ کے کہنے پہ یقین آ جائے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی گروہ ہو یا اس قسم کا کوئی اور طریقہ ہو جس طریقے سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ کہنے والے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا. تیسرا اور چوتھا طریقہ چاند ثابت کرنے کا، چاند کے ثابت ہونے کا یہ ہے کہ پچھلے مہینے کے 30 دن مکمل ہو جائے. پچھلے مہینے کے 30 دن مکمل ہو گئے ہیں تو لا محالہ 31 کا تو چاند والا مہینہ ہوتا ہی نہیں، تو چاند جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات، چاند کا مسئلہ تقلیدی نہیں ہے. چاند کے کچھ اور امور تقلیدی ہیں.
رؤیت حلال جو ہے چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں آیا، یہ تقلیدی نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ میں سے ایک بندہ خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیتا ہے، مجتہد کا فتویٰ آ جاتا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، تو آپ پہ مجتہد کی بات ماننا واجب نہیں ہے، اپنے دیکھے ہوئے پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجتہد تک گواہیاں نہیں پہنچی تو اس نے کہا کہ چاند نظر نہیں آیا، تو گواہیاں نہیں پہنچی، جس طرح اس دفعہ یہاں بھی ہوا علماء کرام کے ساتھ، اس طرح ہوا کہ جس وقت رؤیت حلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، اس وقت شیعہ فقہا نے جو موازین معین کیے ہیں چاند کے نظر آنے کے، ان کے مطابق چاند ثابت نہیں تھا۔ علماء نے، بزرگان نے اعلان فرمایا کہ نہیں، ہمارے نزدیک کل روزہ ہوگا، عید نہیں ہے، اور یہی چلتا رہا فتویٰ، نیٹ پہ یہی آتا رہا۔ ہوا یہ کہ کچھ دیر کے بعد قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو کچھ لوگوں نے بدین سے یا کچھ علاقوں سے وہ ٹیلی فون کیے، اور ان کے نزدیک وہ معتبر تھے، ان کے نزدیک ان کا قول اور کہنا قابل اعتبار تھا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں، چاند تو ثابت ہو گیا، اور انہوں نے حوالہ بھی دیا حضرت علامہ شیخ محسن مہدوی صاحب کا، وہ بھی شریف انسان ہیں، کہ ان کے پاس بھی گواہیاں ہیں۔ یہ باب المثال کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کوٹ مومن کے پاس سے بھی مولانا محمد حسین نجفی صاحب، مولا ان تمام علماء کرام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے بھی بزرگان نے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ چاند نظر آ گیا، ہمارے نزدیک قابل وثوق اور قابل اعتبار ہیں، ہم ان کی بات پہ یقین رکھتے ہیں، تو غیر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ انہوں نے بھی اعلان کر دیا، جتنی دیر تک وہ نہیں ہوا اتنی دیر تک انہوں نے نہیں۔ تو یہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے کہ کسی کا مجتہد کہہ دے تو پھر وہ چاند ہو گیا ہے، کسی کا مجتہد نہ کہے تو چاند نہیں ہوا، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ کے نزدیک ثابت ہے تو ثابت ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ کے پاس گواہیاں موجود ہیں، تو مجتہد کا فتویٰ مانا نہ دارد۔ ہاں، البتہ بالکل مسئلہ تشویش میں رہے، کوئی مسئلے کا حل نہ پیدا ہو سکے کہ ہوا ہے چاند یا نہیں ہوا ہے چاند، جو گواہیاں دے رہے ہیں وہ کوئی کہیں کہ ان کی قبول نہیں ہے، کوئی کہیں کہ قبول ہے، وہی مشوش ہو جائے، تو اس وقت حاکم شرع کے فتوے پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے، تو اس کی مان لی جائے، اگر وہ کہے کہ چاند نظر نہیں آیا تو پھر بھی اس کی مان لی جائے۔ تقلیدی نہیں ہے، اجتہادی نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ رؤیت چاند کے علاوہ چاند کے کئی اور مسائل ہیں جو تقلیدی ہیں۔ مثلا آیت اللہ حافظ بشیر حسین صاحب کا فتویٰ دوسرے مراجع اعظام سے تھوڑا مختلف ہے۔ آغا رہبر مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کے مسئلے میں، اور آغا سیستانی مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے ان میں بھی تھوڑا سا فرق۔ مسئلہ ہے افق کا، حافظ صاحب کا مسئلہ افق کا بالکل ختم، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس جگہ کے ساتھ دن کا کچھ حصہ بھی ملتا ہے، مثلا مشرق کی طرف یہ بنگلہ دیش سے آگے انڈونیشیا وغیرہ جو ہے، ان کی صبح کے 8 بجے ہوں، اور مغرب کی انتہا میں کوئی ملک ہو جس کے شام کے 5 بجے ہو، ادھر بھی دن ادھر بھی دن ہو، دن ایک ہے، تو اگر ادھر والے ملک میں نظر آ گیا ہے تو بنگلہ دیش اور ان ملکوں میں بھی عید ہو جائے گی یا روزہ ہو جائے گا، تو اس کے اعتبار سے پوری دنیا کا چاند ایک ہی ہے تقریباً۔ آپ صاحب کے نزدیک پوری دنیا کا چاند ایک ہی ہے، اگر ثابت ہو جائے کہیں بھی، خصوصاً آپ کہہ لیں کہ اسلامی ملکوں میں سے بھی کسی ایک ملک میں چاند نظر آ جائے، تو حافظ بشیر حسین صاحب مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کے فتوے کے مطابق تمام اسلامی ملکوں میں چاند ہو جاتا ہے۔ اگر رہبر کے نزدیک افق کا مسئلہ ہے، جہاں آپ کا
آپ کے ملک کا اور اس ملک یا اس شہر جس شہر میں چاند ثابت ہو چکا ہے افق ایک ہے تو وہاں بھی چاند نظر ہو جائے گا۔ البتہ آغا سیستانی مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تفرم ان کے فتوے میں تھوڑا فرق ہے، وہ کبھی یہ کہتے ہیں جہاں نظر آئے وہی کرے، جہاں نظر نہیں آیا وہ نہ کرے، بآواز بلند صلوات پڑھ لے۔ ایک اور بات، یہ جو چاند کے اسلامی طرق سے ثابت ہونے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے۔ چاند کا نظر آنا تو چاند کا نظر آ گیا، ایک اور طریقہ۔ ہاں، نجومیوں کے کہنے سے بھی چاند نہیں ثابت ہوگا۔ نجومی کہہ لیں جنتری میں آ گیا ہے، وہ جنتری جو ہے نجومیوں والی ہوتی ہے تو اس سے بھی چاند ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ایک دوسرا طریقہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تھوڑا توجہ کے ساتھ۔ اسلامی مہینے کے آخری 2 دن جو ہوتے ہیں وہ محاق کہتے ہیں، محاق کے دن ہوتے ہیں، میم ہا حلوے والی، الف اور قاف نقطوں والا، محاق کے دن۔ اور یہ بڑا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ اگر دقت کے ساتھ انسان واقعی یہ چاہتا ہو کہ میں دیکھوں کہ 29 پہ چاند ہو جائے گا یا 30 پہ، تو اس کو اس طریقے پہ بھی عمل کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ یہ طریقہ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ محاق کے ایام کہتے ہیں ان آخری 2 دنوں کو، چاند کے مہینے کے آخری 2 دنوں کو، جن 2 دنوں میں چاند نظر نہیں آتا۔ 28 کو رات کو چاند بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ چاند جب نظر آتا ہے نا بالکل باریک ہوتا ہے، پھر دوسری کو تھوڑا بڑھ جاتا ہے، تیسری کو اور بڑھ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ 7 تاریخ کو، چاند کی 7 تاریخ کو آدھا گھیرا اس کا مکمل ہو جاتا ہے، مثلا اس کی گولائی میں آدھا مکمل کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 14 کو مکمل ہو جاتا ہے، 14 کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 28 کو چاند اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح پہلی والا چاند نظر آتا تھا، اسی طرح۔ اس کو کہا گیا ہے، اس میں قرآن مجید کی اصطلاح میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ہم نے چاند کی منازل طے کر دی ہیں، وہ اپنی منازل پر طے شدہ اوقات کے مطابق سفر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، مکمل ہونے کے بعد پھر گھٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھٹتا گھٹتا کم ہوتا ہوتا آدھا کالعرجون القدیم کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح جو کہ ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی طرح ہو جاتا ہے۔ کالعرجون لفظ وہی ہے، میں کالعرجون القدیم، جی کالعرجون القدیم ہو جاتا ہے، یہ اس کھجور کی خشک ٹہنی کو کہتے ہیں۔ یہ جب کالعرجون القدیم ہو جاتا ہے جس رات کو، اس رات کے بعد 2 راتیں چاند نظر نہیں آتا۔ اب میں آپ کو پیمانہ بیان کر رہا ہوں چاند کے اعتبار سے۔ یہ کالعرجون القدیم کبھی 27 کو ہو جاتا ہے، کبھی 28 کو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر 28 کی رات کو چاند بالکل نظر نہیں آیا، سمجھو 27 کو کالعرجون القدیم ہو گیا ہے۔ 27 کی رات کو کالعرجون القدیم ہو جائے تو یہ وہ خشک ٹہنی کی طرح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد 2 راتیں محاق کیاں، کالعرجون القدیم ہونے کے بعد 2 راتیں محاق کی ہیں، جن 2 راتوں میں چاند نظر نہیں آئے گا، اور ان 2 راتوں کے بعد پھر چاند نظر آ جائے گا نئے مہینے کا۔
اگر 27 کو کل ارجن القدیم کی طرح ہو گیا ہے تو آپ طے کر لیں 28 کی رات کو 29 کی رات کو چاند نظر نہیں آئے گا اور 29 پہ چاند ہو جائے گا. لیکن اگر کہ کل ارجن القدیم 28 کی رات کو ہوا ہے تو چاند 30 پہ چلا جائے گا. اگر چاند دیکھنے کا شوق ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چل جائے تو آپ 27 کو ہی متوجہ ہو جائیں. 27 کو اگر آپ کو نظر آ گیا ہے اور 28 کو چاند نظر نہیں آیا تو سمجھے 29 پہ چاند نظر آ جائے گا. 28 کو اگر چاند آپ کو نظر آ گیا ہے کل ارجن القدیم کی شکل میں تو سمجھو کہ یہ 29 کو چاند نظر نہیں آئے گا، 30 کا ہی چاند ہے، یہ مہینہ 30 کا ہو جائے گا. ہاں البتہ سائنسی آلات میں اگر آپ مدد لینا چاہتے ہیں تو سائنسی آلات کی بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے کہ جس میں چاند کسی اور بنیاد پر نظر نہ آ رہا ہو. آنکھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری کی بنیاد پر، موسم کی تبدیلی کی بنیاد پر آپ کے آگے جو ہے وہ دھول وغیرہ آ گئی ہے، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، تو آپ سائنسی آلات سے وہ مدد طلب کر سکتے ہیں، ان کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور ہاں البتہ سائنسی آلات اور علماء کرام کا اختلاف ہو جائے جس طرح ہوا تھا اس دفعہ، تو پھر علماء کرام کی، کیونکہ وہ فطری پیمانوں اور طبی میزان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ہم دین انہی علماء سے لیتے ہیں، پھر علماء کی ہی بات مانی جائے گی، پھر کسی چودھری کی بات نہیں مانی جائے گی. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. چاند کی ابتدا میں چاند کی وہ شاخیں جو ہیں نا، نوکیں چاند کی، یہ اوپر کی طرف ہوں گی اور چاند جب 14 سے آگے گزرے گا پھر اس کی شاخیں نیچے کی طرف ہو جائے گی. یہ بھی اس کے لیے پیمانہ ہے جو کسی جنگل میں ہے، سمندر میں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. اچھا وہ جو پرانے لوگ تھے نا، وہ چاند کے حجم سے ان کو پتہ چل جاتا تھا. اب تو ہم چاند کی طرف دیکھتے نہیں نا، کہ ہم دوسرے سائنسی پیمانوں پہ تکیہ کرتے ہیں، تو ان کو چاند کے حجم سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تیسری کا چاند ہے، چوتھی کا چاند ہے یا 7 کا چاند ہے، ان کو پتہ چل جاتا تھا. اسی طرح جنگل میں ہے یا کوئی سمندر میں ہے اور اس کو دن گزر چکے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے چاند، اور چاند کو دیکھے، چاند 14 سے کم کا ہے یا 14 سے زیادہ کا ہے، اس کے حجم سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے کا ہے. اگر اس کی شاخیں اوپر کی طرف ہیں تو پھر وہ طے کر لے گا کہ 14 کے کم کا ہے. لہذا اب اس کے حجم کے مطابق کہ 14 سے کم کا ہے تو آج چاند کی 4 تاریخ ہے، 5 ہے یا 6 طے کر لے گا. اگر اس کی شاخیں نیچے کی طرف ہیں تو وہ طے کرے گا کہ نہیں 14-15 کے بعد کا ہے. لہذا مہینہ آدھا گزر چکا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ سمندر میں راستوں کو اور وقت کو معین کرنے کے لیے ستارے اور چاند ہیں. اچھا وقت میں نے آپ کا کافی لے لیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے والے سے بھی گفتگو کرنا تھی، دیکھتے ہیں کتنا وقت بچے. ایک اور بات کر لوں. ہم چاند دیکھتے ہیں نا تو وہ چاند بڑا روشن نظر آتا ہے ہمیں، یہ تو کل کا ہے ہوتا ہے نا، چاند بڑا ہے اور دیر سے غروب ہوا ہے اور کافی دیر پہلے نظر آیا ہے، لہذا یہ تو چاند کل ہو گیا تھا، آج 2 ہے. چاند کا دیر سے غروب ہونا، چاند کے حجم کا زیادہ ہونا، یہ چاند کے پچھلی رات کے طلوع ہونے پہ دلالت نہیں کرتا. یہ پہلی کہی ہے. یہ اس سے دوسری چاند آج چاند آپ کو نظر آیا ہے تو چاند بڑا ہے، آپ کہیں آج دوسری یا نہیں، دوسری نہیں، آج پہلی ہی ہے.
یہ چاند کا حجم نہیں آپ کو ثابت کرتا کہ چاند ایک رات پہلے کا ہے. چاند کا غروب ہونا تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی ثابت نہیں کرتا کہ چاند ایک رات پہلے کا ہے نا. حتیٰ کہ اگر زور کے قریب چاند نظر آ جائے، اگر کسی کی آنکھیں تیز ہیں تو بھی وہ چاند یہ نہیں آپ ثابت کریں، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ایک دن پہلے کا ہے. ہاں چاند کا دائرہ جو ہوتا ہے نا، اب دیکھو دائرہ مکمل ہوا ہے، وہ دائرہ بنا ہوا ہے تو پھر ایک دن پہلے کا ہے. پہلی کے چاند کا دائرہ مکمل نہیں ہوتا، بعض کا دوسری کا بھی نہیں ہوتا، لیکن بعض کا چاند بڑا ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں دائرہ جو ہے نا وہ اس کا بنا ہوا ہے تو پھر طے ہے کہ آج پہلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چاند بڑا ہے تو پہلی دوسری نہیں ثابت ہوگی، آج پہلی. چاند دیر سے غروب ہو تو میں تکرار کر رہا ہوں ان چیزوں کا، سمجھ میں آ گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام دو باتیں میں بیان کروں گا امام جعفر صادق علیہ السلام کی. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں گے. میرے خیال میں سوالات کا وقت جو ہے وہ کم ہے، ایک ہی بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اس نے پوچھا مولا کن پاک ہستیوں کو، ارشاد فرمایا ان دو پاک ہستیوں کو. پوچھا کن دو پاک ہستیوں کو، ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. جتنی دیر تک یعنی مرنے سے پہلے کوئی آگے ہی جانا پھر پیچھے نہیں آ سکتا. پوچھا مولا کیا وہ شخص پاک ہستیوں